سامعین دی وقار، تمام تعریفات، تمجیدات، تسبیحات کی بریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو بلکہ ساری کائنات کو پیدا کر کے اپنی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں ایک ہونے کو ثابت کیا۔ درود و سلام آقا دو جہان سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے۔ سامعین دی وقار، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس نظام کائنات کو پیدا کرنے کے بعد انسانوں کے لیے ایک رہبر اور صراط مستقیم کے رستے پر چلانے کے لیے، جنت کے رستے پر چلانے کے لیے اور جہنم کے رستے سے ہٹانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا تاکہ یہ دنیا کائنات میں بسنے والے لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ تو آخر میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع کیا اور آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک اس سلسلے کو ختم کر دیا، اور ہمارے پیر و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ہمارے مطاع، ہمارے نبی، اور ہم نے جس کی پیروی کرنی ہے اس نظام کائنات کو بسر کرنے کے لیے، جس رہبر کے مطابق زندگی گزارنی ہے، عمل کرنا ہے، وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے نبی، اے لوگو، تمہارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین مشعل راہ ہے، بہترین نمونہ ہے، بہترین آئیڈیل اسوہ اور قدوہ ہے۔ وہ ہے کہ جس کو دے کر آپ نے ساری کی ساری زندگی گزارنی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، اتباع کو اتنا لازمی قرار دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت ٹھہرایا ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے گا، زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا، سنت پر عمل کرے گا، حدیث کے مطابق زندگی گزارے گا، گویا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تو مانا ہی ہے، اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو بھی مانا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اس آیت کی وضاحت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کرتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے بھی، جس نے بھی، من اطاعنی، من عموم کے لیے ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کسی کے ملک میں رہنے والا جو بھی ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، فرما برداری کی، زندگی کے مطابق زندگی گزاری، حدیث کے مطابق عمل کیا، گویا کہ اس نے اللہ کی بات کو۔ ومن عصانی،
فقد اصلّا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عمل نہ کیا، اپنی خواہشات کے مطابق عمل کیا، کسی اور کی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے مقدم کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کے مطابق عمل نہ کیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی تو کی ہے، اس نے اللہ رب العزت کی بھی نافرمانی کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، اتباع کو، فرما برداری کو اللہ رب العزت نے جنت میں جانے کا معیار بنایا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا من یطع اللہ ورسولہ یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ جس آدمی نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العزت اس آدمی کو جنت میں داخل کرے گا، اور ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر دی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ رب العزت کی حدود اور قیود کو پامال کر دیا، اس سے تجاوز کر گیا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ رب العزت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہ کرنے والے کو جہنم میں داخل کرے۔ اور ان آیات کی وضاحت صحیح بخاری کی یہ روایت جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابا، قالوا من یابا یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لسان نبوت سے یہ الفاظ نکلے ہوئے ہیں کہ اللہ رب العزت میری ساری کی ساری امت کو جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ رب العزت مجھ کو اور آپ کو ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن کو اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت میری ساری کی ساری امت کو جنت میں داخل کرے گا، الا من ابا، مگر اس آدمی کو کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا جو جنت میں جانے سے خود انکار کر دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابا یا رسول اللہ، کون ہے وہ بدبخت اور بد نصیب آدمی جو نعمتوں والے باغات میں اور ہمیشہ والی زندگی جس میں ہوگی، باغات میں رہنے سے جانے میں انکار کر رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ایک جنت میں جانے کا قاعدہ، ایک قانون، ایک ضابطہ مقرر کر دیا، کیا؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، کہ جس آدمی نے دنیا کی زندگی تو گزاری لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حدیث کے تابع کر کے گزاری، اپنی خواہشات کے مطابق عمل نہ کیا، اور کسی اور کی بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مقدم نہ کیا، من اطاعنی دخل الجنہ، اللہ رب العزت اس آدمی کو جنت میں داخل کرے گا، ومن عصانی فقد ابا، حدیث آ گئی، سنت کا علم ہو گیا، قرآن مجید کی آیت کا علم ہو گیا، اس کے باوجود اپنی خواہش پر عمل کیا، لوگوں کی باتوں کے مطابق عمل کیا، لوگوں نے کہہ دیا تو حدیث کو چھوڑ دیا، لوگوں نے کہہ دیا تو سنت کو چھوڑ دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آدمی وہی ہے کہ جس آدمی نے میری اطاعت نہ کی گویا کہ اس نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا ہے۔ ان آیات اور احادیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بہت لازمی ہے، اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی گزارا نہیں ہے، اور لیکن ہم اس سے اتنا غافل ہیں، لیکن ہمارا حدیث کے ساتھ تعلق،
ہمارا سنت کے ساتھ تعلق بالکل ان آیات اور احادیث کے برعکس ہے، اس کے الٹ ہے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے کاموں کی وجہ سے حدیث کو پس پش ڈال دیتے ہیں، سنت کو ترک کر دیتے ہیں، اور ہم نے کبھی بیوی کی کہنے کی وجہ سے سنت کو چھوڑ دیا، کسی دوست کے کہنے کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دیا، کبھی ہم نے میرے من نے نہیں چاہا تو حدیث کو چھوڑ دیا، میرے بزرگ نے کہا تو حدیث کو چھوڑ دیا، میرے امام نے کہا تو حدیث کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، ہماری وقت اور اہمیت اور ہماری ذہنیت اور فکر اور سوچ یہ بن چکی ہے کہ ہم نے صرف زبان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ تو کیا ہے، لیکن کبھی ہم نے اپنے جسم اور باڈی کے ساتھ، عمل کے ساتھ کبھی ثابت نہیں کیا کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ اور ان چیزوں کی وضاحت اور ان چیزوں کی کہ ہم نے کبھی کس کی وجہ سے حدیث کو چھوڑ دیا، بڑی تفصیل ہے میرے بھائیوں۔ ہم اپنی خواہش کی وجہ سے، لوگوں کے کہنے کی وجہ سے، کفار کی مشابہت کرتے ہوئے ہم حدیث کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ اگر آپ کی بیوی یہ کہہ دے، اور اکثر یہ کہتی ہیں کہ آپ کے چہرے پر داڑھی اچھی نہیں لگتی، ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا فرمان ہے؟ واعفوا اللحیٰ، اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو، اپنی داڑھیوں کو رکھ لو، اپنی داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ لیکن ایک طرف بیوی کا قول ہے، اور ہمارا یہ من نے چاہا کہ ہم نے بیوی کی بات کو مانتے ہوئے حدیث کو ترک کر دیا، اور لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل نہیں کیا۔ ہم اتنے گٹیا بن چکے ہیں، ہماری سوچ اور فکر اتنی کمتر ہو چکی ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اہمیت ہی نہیں۔ اور ہم دوستوں کے ساتھ چل رہے ہوں تو کسی آدمی نے، دوست نے شلوار ٹخنوں سے اگر اوپر کر لی تو ہمارے دوست کیا کہتے ہیں؟ پانی لون جا رہے ہیں، یا کو کپڑا تھوڑا ہو گیا سی۔ اس طرح کے یہ جملے ہمیں بولتے ہیں اور ہمیں جملے یہ کستے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، صحیح بخاری، لن ينظر اللہ الى من جر ثوبہ خیلا، کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن نظر رحمت سے اس آدمی کی طرف کبھی نہیں دیکھیں گے جس آدمی کی شلوار یا چادر یا تہبت یا پینٹ ٹخنوں سے نیچے رہے۔ ایک طرف یہ قول ہے، دوسری طرف آپ کے دوست کا قول ہے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں کرنی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو، اتباع کو، سنت کو ترک کر دیتے ہیں، اہمیت ہی نہیں دیتے، پسے پش ڈال دیتے ہیں۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اس دوست کے کہنے کی وجہ سے شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ اور ہماری کفار کے ساتھ مشابہت کی مثالیں ان گنت ہیں۔ وہ مثال دینے لگا ہوں جس کی مثال بالکل مشکل نہیں ہے۔ ہم میں سے کئی لوگ اور معاشرے میں کئی طرح کے یہ پائے جاتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو قضا ہے بالوں کا منع فرمایا۔ قضا کس کو کہتے ہیں؟ ایک طرف سے منڈوا دیے باقی رکھ لیے، ایک طرف سے منڈوا دیے دوسری طرف رکھ لیے۔ یہ کوئی مثالیں آج کل ملنی مشکل ہے؟ بالکل نہیں میرے بھائی۔ یہ ہے ہمارا حدیث کے ساتھ تعلق، اور یہ آپ کو علم میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بال کٹوانے سے منع فرمایا، لیکن کیا کرے؟ کفار کی مشابہت کس طرح اختیار کر سکتے ہیں، لیکن کیا کرے؟ ان جیسا کس طرح پھر بن سکتے ہیں؟
لیکن کیا کریں، لوگ کہیں گے۔ میرے بھائی وہ لوگ تو کہیں گے، لیکن اللہ رب العزت بھی پھر آپ کو یہ کہے گا کہ تو نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے اطاعت نہیں کی، اس کی فرما برداری نہیں کی، یدخلہ نارا، داخل کر دے گا اللہ رب العزت اس کو جہنم کی آگ۔ اور ہمارا حدیث کے ساتھ تعلق اتنا گیا گزرا ہو چکا ہے کہ ہم حدیث کو اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ خواہ کتنے بھی کام کر لے، آپ اخلاقیات سے گٹیا تر ہو کر کر لے، آپ کے عقائد اگرچہ صحیح نہیں ہے، آپ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے کرتے ہی چلے جائیں، اگر آپ کا کام سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ رب العزت کو اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہے، اللہ رب العزت اس عمل کو قبول ہی نہیں کرتے جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے۔ کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا من عمل عملا، کوئی بھی عمل کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ ادا کی، عبادات کس کے ساتھ تعلق ہے عمل کا، یا ہمارا تجارت کے ساتھ ہے، یا ہمارا اس کا اخلاقیات کے ساتھ ہے، اعتقادات کے ساتھ ہے، کوئی بھی اگر ہم نے عمل کیا، وہ ہمارا عمل اگر ہمارا وہ عمل سنت کے مطابق نہ ہوا، حدیث کے مطابق نہ ہوا، اللہ رب العزت ایسے عمل کو رد کر دیتے ہیں، مردود کر دیتے ہیں، لٹا دیتے ہیں، قبول کرتے ہی نہیں۔ اور ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری میں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس آدمی نے دین مکمل ہو چکا ہے لیکن اس کے باوجود دین میں کوئی نئی چیز ایڈ کر دی، جمع کر دی، دین کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بدعات کو ایجاد کیا، خرافات کو ایجاد کیا اس آدمی نے، میرے بھائی اللہ رب العزت ایسے عمل کو بھی قبول نہیں کرتے، رد کر دیتے۔ لیکن جو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عمل کرتا ہے، پہلی بات اس کے لیے کیا ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، پہلی بات اس کے لیے جنت ہے۔ اور دوسری حدیث، دوسری آیت اللہ رب العزت نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ کیا فرمایا؟ اے نبی قل، کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اے لوگو اگر تم اللہ سبحانہ و تعالی سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، ہم چاہتے ہیں یا نہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت سے محبت کریں، تو پھر ہم کو کیا کام کرنا ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے نبی ان کو اعلان کر دیجئے کہ اگر تمہیں اللہ رب العزت کی محبت چاہیے تو آپ کو صرف ایک کام کرنا ہوگا، زیادہ نہیں، ایک کام کرنا ہوگا، کیا؟ اتبعونی، اے نبی ان کو اعلان کر دیجئے کہ آج کے بعد اپنی دلوں میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ آج کے بعد اگر غلامی کرنی ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، کہ آج کے بعد زندگی گزارنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے، اتباع اطاعت زندگی گزارنی تو آپ نے آج کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنی ہے۔ بس آپ کا کام ایک ہے کہ آپ نے اخلاقیات کے ساتھ تعلق ہو، اعتقادات، عبادات، کوئی بھی ہے، معاملات کے ساتھ اگر تعلق کوئی بھی ادا کرنا ہے، اس کو حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق کرنا ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے اتباع کرنی ہے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، آپ نے محبت اللہ رب العزت سے طلب کی تھی، اللہ رب العزت تم سے محبت بھی کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، زندگی گزارتے ہوئے، اتباع کرتے ہوئے،
غلطیاں، کوتاہیاں، بہت کمی اور کوتاہی رہ جاتی ہے، جو ہو جائے گی، گناہ سرزد ہو جائیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اس اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کی وجہ سے، حدیث پر عمل کرنے کی وجہ سے، سنت کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے، اللہ رب العزت وہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ یہ کس کے سبب ہے؟ اتباع کی وجہ سے۔ اتباع کی وجہ سے اللہ رب العزت محبت بھی کرے گا اور اتباع کی وجہ سے تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ لیکن اگر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عمل نہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ٹھکرا دیا، پس پش ڈال دیا، اپنی خواہش کے مطابق چلتے رہے، لیکن جو آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بالکل اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور جس کو پتہ ہوتا ہے یا جس کو شعور ہو جاتا ہے وہ بھی عمل کرنے کے بعد پوچھتا ہے مولوی صاحب یہ میرا عمل حدیث کے مطابق ہے یا نہیں؟ میرے بھائی، عمل جو آپ نے کر ہی لیا ہے اس سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے پوچھنے کا کہ میرا حدیث کے مطابق ہے یا نہیں۔ عمل کرنے سے پہلے پوچھنا ہے، عمل کرنے سے پہلے پوچھیں، اور یہ اپنے اندر یہ سوچ اور فکر پیدا کر لے کہ آج کے بعد آپ نے کوئی بھی عمل کرنا ہے تو آپ نے یہ تتبر، تلاش اور تحقیق اور جستجو کرنی ہے کہ آپ کا یہ عمل حدیث کے مطابق، قرآن کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو وہ حدیث کی کون سی کتاب ہے، وہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ اگر آپ نے دنیا کی کوئی چیز خریدنی ہو، خوشاب نہیں، جو سرگودا نہیں، لاہور تک جاتے ہو، باہر کے ملک میں وہ چیز کو اچھی سے اچھی لینے کے لیے جہاں آپ کو جانا پڑے جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اپنے ایمان، اپنے اسلام، اپنے عقیدے کی فکر کرتے ہوئے آپ نے مسلمان ہونے کے ناطے کبھی حدیث کی کبھی تتبر تلاش کی، کبھی چل کر کسی کے پاس گئے کہ یہ میرا عمل حدیث کے مطابق ہے یا نہیں، یہ میرا عمل سنت کے مطابق ہے یا نہیں، یہ حدیث کون سی ہے؟ لیکن آج کل میرے بھائی، اگر دنیا کی وجہ سے آپ دور دراز کا سفر کر لیتے ہو تو دنیا سے دین مقدم ہے، دین بہتر ہے، دین کی وجہ سے ہی آخرت بہتر ہوگی۔ اگر اس کی وجہ سے آپ کو سفر کرنا پڑے تو ضرور کریں، اور آپ اپنے دل میں یہ بٹھا کر یہ بات جائے کہ آج کے بعد اگر ہم نے عمل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کرنا ہے، اور اگر سنت کے مطابق وہ عمل نہیں، خواہ آپ کو اس کام میں کتنا ہی خسارہ ہو جائے، اس کام کو ترک کر دینا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ اگر وہ عمل کر بھی لیا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، عمل اللہ رب العزت وہ قبول ہی نہیں کرے گا، اس کو کرنے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے اندر خصوصاً آج کل کا یہ معاشرہ قرآن و حدیث سے اتنا دور ہو چکا ہے کہ ہم نے کبھی بھی فکر ہی نہیں کی۔ صحابہ کرام کی اتباع، ایک مرتبہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آتا ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آیا، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد جانے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ کے سامنے اس نے نماز پڑھی، آپ کیا فرما رہے ہیں کہ واپس آ جا، تو نے نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھ۔ یہ کیا ہو گیا؟ اس نے نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی، آپ فرما رہے ہیں کہ تو نے نماز فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، تو نماز پڑھ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے، حکم کو مانتے ہوئے، وہ صحابہ تھے کہ اپنی جان کو بھی آپ کے لیے قربان کرتے تھے،
آپ کا حکم ہوا فوراً پھر نماز پڑھی، پھر جانے لگا نماز پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بلا لیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، پھر اس نے نماز پڑھی، 3 مرتبہ نماز پڑھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی الفاظ دہرائے ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ آخر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری نماز کی وہ کون سی غلطی ہے، نماز میں کون سی وہ کمی ہے کہ جس کی وجہ سے میری نماز ہوتی ہی نہیں؟ کوئی بڑی غلطی نہیں تھی، رکوع بھی کرتا تھا، قیام بھی کیا تھا، سجدہ بھی کیا تھا، تشہد بھی کیا تھا، کون سی وہ غلطی ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پر غور فرمائے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنک لم تصلی، نماز ہوئی نہیں ہے۔ کیا غلطی تھی؟ غلطی یہ تھی کہ نماز جلدی جلدی پڑھتا تھا۔ وہی ہمارے اندر آج کل غلطی پائی جا رہی ہے۔ دنیا کے کاموں کے لیے منٹ نہیں گھنٹوں وقت ہے، اگر وقت نہیں ہے تو ہمارے پاس دین کے لیے عبادت کے لیے وقت نہیں۔ صحابی نے 3 مرتبہ نماز پڑھ لی آپ کے حکم کو مانتے ہوئے۔ اگر کوئی مولوی آپ کو امام کہہ دیتا ہے کہ آپ کا یہ عمل سنت کے حدیث کے مطابق نہیں ہے، آپ اس کو دوبارہ کر لیں یا آئندہ درست کریں، تو آپ کس طرح کے جوابات دیتے ہیں اس کو؟ میرے بھائی، یہ جو دین ہے، یہ جو مسلمان ہونا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب عمل کریں گے پھر یہ ثابت کر سکیں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر سکھلائی نماز، قیام کر سکون کے ساتھ، رکوع کر سکون کے ساتھ، اور سجدہ کر سکون کے ساتھ، تشہد میں بھی سکون کے ساتھ بیٹھ۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر صحابی بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اس صحابی کا عمل سنت کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر نہیں ہے، تو اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ تیری نماز ناقص ہے، آپ نے فرمایا تیری نماز ہوئی نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ثابت ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق عمل نہ کرنا، وہ عمل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ایسے عمل کو قبول ہی نہیں کرتا۔ لم تصلی، عمل ہوا ہی نہیں ہے کہ سنت کے مطابق عمل نہ کرنا تو وہ عمل ہمارا ہوتا نہیں۔ تو پھر آج سے یہ تہیہ کر کے جائے کہ آج کے بعد ہم نے سنت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو وہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، سنت کے مطابق عمل کرتے، تو ہم اس کے امتی ہیں۔ یہ صرف دعویٰ ہی نہیں، ہم بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ تو ہمارا حق بھی ہے کہ کلمہ اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، آگے اگر کوئی محمد الرسول اللہ نہیں کہتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہوئے اگر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق عمل شروع نہیں کیا، تو سمجھ لیجئے آپ کے ایمان میں، اسلام میں، مومن ہونے میں کیا ہے؟ نقص ہے۔ آپ عمل کر کے ثابت کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ہمیشہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔